بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ اور آج آپ کے سامنے وی لاگ نمبر 5 ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 4 وی لاگ پیش کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شیان تلاگنگ کی طرف سے گزشتہ ایام محرم میں ایک پفلنٹ بنام ہم ماتم کیوں کرتے ہیں شائع کیا گیا۔ ناظرین، انہوں نے 18 دلائل پیش کیے اور جس سے ثابت کیا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ ان کا ہیڈنگ ہے۔ اور انہوں نے ثابت کیا 18 دلائل دے کر، اور اس کے جواب میں جوابی رسالہ کی اشاعت ضروری سمجھی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ گو ان دلائل میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے مروجہ ماتم ثابت ہو سکے، لیکن اس پفلنٹ میں چونکہ قرآن مجید اور حدیث شریف وغیرہ کی بنیاد پر ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے بعنوان ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جوابی رسالہ کی اشاعت ضروری سمجھی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وی لاگ نمبر 5، آج کا 5واں وی لاگ، اور آج کی دلیل نمبر اس کی 4 وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ دلیل نمبر 4، دلیل نمبر 4 لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کی شہادت پر مرثیہ پڑھا اور پڑھ کر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، اور ہر سال جب وہ دن آتا اس دن مرثیہ پڑھ کر خود روتے اور دوسروں کو رلایا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 64، مبتوع مصر، یہ حوالہ ہے اس کا۔ اب اس کا جواب حضرت قاضی صاحب کیا دیتے ہیں؟ حابیل کی شہادت پر قرآن میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے رونے رلانے کا ذکر تک نہیں ہے، باقی رہی تفسیر ابن کثیر میں بھی وہ عبارت نہیں ملی جو اس پفلنٹ میں درج کی گئی ہے، بلکہ تفسیر ابن کثیر میں تو اس کے برعکس یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس صدمہ سے حضرت آدم بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے غم دور ہونے اور ہنسی آنے کی دعا کی۔ الف لام خ، یعنی ابھی یہ چل رہی ہے دعا، اس میں اتنا ہی لکھا گیا۔ یہ ریفرنس ہے تفسیر ابن کثیر مترجم جلد اول صفحہ نمبر 86 کا۔ فرمائیے، کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر سال غم کی مجالس قائم کرتے تھے، یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ان کے غم کو دور کرنے کی دعا کی تھی؟ اس سے معلوم ہوا کہ غم دور کرنا ضروری ہے، نہ کہ باقی رکھنا۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے منہ پیٹا اور نہ سینہ کو بھی کی اور نہ کالے کپڑے پہنے، تو ماتمی لوگ یہ کام کر کے کس کی سنت کی پیروی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔
ناظرین آپ کے سامنے ویلاگ نمبر 5 اور دلیل نمبر 4 ان کی رائے پیش کی، اور اس کے بعد جواب حضرت قاضی صاحب کی طرف سے 2 پوائنٹوں کی صورت میں رکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 6 اور دلیل نمبر آ جائے گی 5، 7 اور 8۔ یہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے۔ اس ویلاگ میں ہم یہاں ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے وہ باتیں صحابہ کی جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ حضرت قاضی صاحب کا ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ ناظرین ویلاگ نمبر 6 انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ہوگا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین پوری کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے جتنے بھی ویلاگ بنتے ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ کتاب کے رائٹر ہیں وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا